محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نور نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے عزیزو، فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز، ہے یہ واجب سرخ رو، مسجد میں ہو پڑھ کر نماز، جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوشتر نماز، جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز، مرد و عورت، لڑکا لڑکی، خادم اور لوڈی غلام، چاہیے پڑھتے رہیں چھوٹے بڑے گھر گھر نماز، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی رات دن، پنجگانہ پڑھ جماعت سے ہمیشہ ہر نماز، ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی ہے معاف، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز۔ محترم ناظرین، خدائے قدیر کا ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد حدم الدین۔ اے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کیا۔ اب اندازہ آپ ہی لگائیے، اندازہ ہمیں اور آپ کو لگانا چاہیے ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایمان اور عقیدہ کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرائض میں اہم نماز ہے۔ اگر اخلاص قلب سے یعنی سچے دل سے نماز پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا زمانہ تھا، ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی یعنی ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو پکارا، انہوں نے عرض کی، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب صرف خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، ایک نہر یا تالاب ہو، اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، خدا تعالی ان 5 نمازوں کی برکت سے نمازی کے تمام گناہ کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر نماز کی محبوبیت
اور افضلیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نمازی جب اخلاص قلب اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک خوش ہو کر اس نمازی بندے کے سر سے گناہ کا بوجھ اتار کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر ایمان و عقیدہ کے بعد افضلیت اور محبوبیت میں تمام اعمال سے افضل اور تمام عبادات سے بہتر نماز ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے مومن کو خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو سب سے زیادہ نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سربا سجود ہو، یعنی جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ ہی بتاؤ کون ایسا مسلمان ہوگا جو خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا خواہش مند نہ ہو؟ تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ اسے خدا کا نزدیکی حاصل ہو اور پروردگار عالم اسے اپنا مقرب بنا لے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم اسے قطعی غافل اور لاپرواہ ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یقین کریں کہ رب کائنات بڑا مہربان اور رحم و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندی کا انداز پیش کرتا ہے، اس کے حضور اپنی ناک سجدہ میں رگڑتا ہے اور سبحان ربی العالی کہہ کر اس کی عظمت اور تقدس اور اس کی بڑائی اور بزرگی کا اقرار کرتا ہے، تو پھر خدا وحدہ لا شریک اپنے اس بندے کے جبین نیاز کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا، بلکہ اس بندے کی پیشانی کو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اس بندے کی عظمت اور شوکت اور دبدبہ کو جھک کر سلام کرنے لگتی ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ برادران اسلام، یہ نماز تمام کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز رضا الہی کا سبب ہے، نماز نگاہ مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہے، نماز نگاہ مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہے، نماز فرشتوں کی پسندیدہ شے ہے، نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نماز سکون قلب ہے، نماز راحت جان ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز دشمنوں کے مقابلہ کا ہتھیار ہے، نماز چراغ قبر ہے، یعنی قبر کے لیے روشنی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز قرار دل ہے، نماز قرار دل مسلم ہے، نماز آتش جہنم کے لیے آڑ ہے، یعنی جہنم میں نمازی آڑ بن جائے گا، نماز آتش جہنم کے لیے آڑ ہے، نماز دعا کے لیے مقبولیت کا ذریعہ ہے، نماز منکر نکیر کے جواب میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، نماز دلوں کو نورانیت عطا کرتی ہے، نماز اخوت و مساوات کا درس دیتی ہے، نماز برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کرتی ہے، نماز مفلسی تنگ دستی یعنی غریبی اور پریشانی کو دور کرتی ہے، نماز مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اس لیے کہ نماز اسلام کا رکن خصوصی حکم یزدانی، نماز اسلام کا رکن خصوصی حکم یزدانی، نماز اصل عبادات غایت معراج طب روحانی، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، ایمان کی خوشبو، نماز انسانیت کی جان، روح ذکر اللہ ہو، نماز اقرار عبدیت کا اسرار جینا ہے، نماز اللہ سے ملنے کا ایک بہتر قرینہ ہے، نماز آب و زال، نماز
آب و جلال رحمت رب دو عالم ہے، یہی تسکین غم اور زخم دل کا سرد مرہم ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔